بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دنیا میں جہاں انسان کا روزگزار ہی اس کی پہچان، اس کی عزت نفس کی نشانی بن چکا ہے، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، سرکاری رعایتوں کو پانے کی بات ہو، قرض کے لین دین کی بات ہو، دنیاوی اعتبار سے معتمد اور دنیاوی عہدوں کی بات ہو، انسانی روزگزار کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہیں کچھ نوجوان اب بھی اپنے معاملات کو اسلامی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر حلال و حرام کا فرق رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ذریعہ معاش کے اندر صحیح اور غلط کی پہچان رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں کچھ نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے روزگزار کو بڑھانے کے لیے، کہیں روزگزار کو کھڑا کرنے کے لیے، کہیں اپنے مکان کے لیے، زمین خریدنے کے لیے بینک سے لون لیں، چونکہ بینک کا لون قطعی طور حرام ہے، اور جو چیز حرام ذریعے سے آئے اس میں خیر و برکت اور رب کی رحمتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ ایسے میں انسان جب اس نوجوان کو کہا جائے کہ یہ حلال نہیں آپ کے لیے، تو یا تو وہ حوصلہ شکن ہو جاتا ہے کہ میرے لیے اسلام میں ترقی کی کوئی راہ نہیں ہے، اس سے لگنے لگتا ہے کہ شاید اسلام انسان کی ترقی کو چھینتا ہے، انسان کو دقیانوسی بناتا ہے۔ وہیں آج کی تعلیم نے، آج کی تہذیب نے اور ٹیکنالوجی کے اس دور نے دنیاوی نظریات کو اور مغربی اصولوں کو ہی ترقی کا ضامن بنا رکھا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی اور مغربی جو اصول ہیں شاید وہی انسان کے لیے ترقی کا ضامن ہے۔ اسلام انہیں لگتا ہے کہ وہ ترقیاں چھین رہا ہے، اسلام ان کے لیے ترقیوں کے راہ میں رکاوٹ نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنی راہیں اسلام نے ترقی کی پیدا کی ہوئی ہے، اسلام نے جو آسانیاں اپنے ماننے والوں کے لیے رکھی ہے، شاید ہی وہ کسی اور قانون کے اندر ہوں، کسی اور مذہب کے اندر ہوں، کسی اور اصولوں کے اندر ہوں۔ لیکن یا تو خود اپنی کم علمی ہوتی ہیں یا علماء سے دوری ہوتی ہیں، جو ہمیں دشواریوں میں آسانی نظر نہیں آتی، ورنہ کوئی ایسی دشواری نہیں جس کا اسلام نے حل پیش نہ کیا ہو، کوئی ایسی مشکل نہیں جس میں اسلام نے آسانی نہ رکھی ہو، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں انسان کی شریعت نے رہنمائی نہ کی ہو۔ بس علماء سے خود اپنے اندر علم پیدا کرنے کی ضرورت ہے، علماء سے رابطے کی ضرورت ہے، آپ کو ہر دشواری کی آسانی نظر آئے گی۔ تو ایسے میں بینک سے لون لینا اپنے مکان کے لیے کہ مجھے مکان لینا ہے، ایک ساتھ پیسہ ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں، اور جس سے مکان لوں تو وہ قسطوں پہ پیسہ لینے کے لیے تیار نہیں، یا جس درجہ میں قسط دے سکتا ہوں اتنا لینے کے لیے وہ تیار نہیں۔ مجھے کوئی زمین خریدنی ہے لیکن ایک ساتھ دینے کے لیے پیسہ نہیں، مجھے کاروبار بڑھانے کے لیے یا کاروبار کھڑا کرنے کے لیے آٹو چاہیے، گاڑی چاہیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، حاجت کے لیے گاڑی چاہیے، لیکن ایک ساتھ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور جو قسطیں دینی ہیں وہ دینے والا اس پہ تیار نہیں ہے، یا اگر پیسہ ہے تو سرکاری قوانین کہ آپ نے یہ پیسہ لایا کہاں سے، اس کا انکم ٹیکس ادا کہاں سے، کب کیا، کیسے کیا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بسا اوقات انسان کو مجبور کر دیتی ہیں لون لینے کے لیے۔ اب چونکہ بینک سے جو لون لیا جاتا ہے عموماً وہ سود اور قمار پر مشتمل، تو ایسے میں اسے ناجائز اور حرام کہا جاتا ہے، تو پھر یہ نوجوان یا تو حوصلہ شکن ہو جاتا ہے کہ میرے لیے راہ نہیں رہی ترقی کی، یا پھر وہ مغربی رو میں بہہ کر کے حلال و حرام کا فرق چھوڑ کر کے اپنے روزگزار کو ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ میرے کہنے پر کوئی باز آ جائے، لیکن ہر آدمی خود سوچے کہ اگر مجھے وہی چیز، میری وہی ضرورت حلال طریقے سے بھی پوری ہو رہی ہے تو میں کیوں حرام طریقے کو اختیار کروں؟ یوں بھی ہم اتنی کون سی نیکیاں کر رہے ہیں، جو آسان سی نیکیاں جو ہم لے سکتے تھے، جن گناہوں سے ہم بچ سکتے تھے، بآسانی اپنی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہو کہ ان سے بھی ہم بچنے کی کوشش نہ کریں۔ تو آسان جو طریقے ہیں جس میں آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپ گناہ سے بھی بچیں، تو آپ ان طریقوں کو اختیار کریں، وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتر اور اخروی اعتبار سے بھی بہتر، اور شاید وہی ہماری ترقی کا ضامن بھی بن سکتے ہیں۔ جو روزگزار ہی میرا غلط ہو، جس ترقی کا ذریعہ ہی میرے لیے غلط ہو، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ترقی ہوگی،
رب کی رحمت اور رب کا فضل شامل ہوگا، بھلے آپ کتنی بھی محنت کریں وہ سارا کا سارا ضائع ہے۔ وہیں بینک والوں کو بھی چاہیے کہ علماء سے رابطہ رکھیں۔ ٹیکنالوجی نے جو مسائل پیدا کر دیے ہیں، نئے جمہوری نظام نے جو مسائل پیدا کر دیے ہیں مسلمانوں کے لیے، وہ علماء سے رابطہ کر کے ان کا متبادل نکالیں، ان کا کوئی وہ حل نکالیں جس سے وہ خود بھی گناہ سے بچیں اور اپنے کسٹمر کو بھی وہ گناہوں سے بچا سکیں۔ تو ایسے میں دو طریقے ہیں جن سے آپ بینک سے اپنی ضرورت بھی پوری کر لیں گے اور آپ کو لون لینے کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ دونوں طریقے اختیار ہر آدمی کرے، اس سے اس کی ضرورت بھی پوری ہونی ہے، جہاں ضرورت پوری ہو رہی ہے وہیں حلال طریقے پہ بھی ہو رہی ہے، ایک بلا ضرورت گناہ سے آپ بچ بھی رہے۔ یہ دو طریقے کیا، ان کو اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ پہلا طریقہ، مثال کے طور پہ مجھے کوئی مکان خریدنا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ایک ساتھ دینے کے لیے، اب ایسے میں بینک میں جاؤں، انہیں دکھا دوں کہ فلاں مکان ہے جو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب میں ان سے لون نہ لوں بلکہ میں بینک والے مجھے اپنا کوئی آدمی دے دیں بینک کی طرف سے، جو جا کر کے وہ مکان مثلا اگر 3 لاکھ روپے کا ہے تو وہ جا کر کے وہ مکان 3 لاکھ روپے میں خریدے۔ 3 لاکھ روپے میں وہ مکان خریدا گیا جس کی قیمت 3 لاکھ تھی۔ اس کے بعد وہ بینک والا وہیں پر وہ مکان مجھے دے دے یا یہاں آنے کے بعد میرے حوالے کر دے اس کے کاغذات، یا آگے پیچھے کہیں پر بھی۔ اب جہاں وہ 3 لاکھ ہیں تو چونکہ اس نے وہ 3 لاکھ روپے وہ مکان خریدا ہے بینک نے، تو بینک اس میں اپنا نفع نکال کر کے 3.5 لاکھ میں بھی بیچ سکتا ہے، 4 لاکھ میں بھی بیچ سکتا ہے۔ تو وہ جو اب 3.5 لاکھ جو 50,000 زائد ہو رہے، 1 لاکھ زائد ہو رہا ہے، تو بینک مجھ سے وہ وصول کرے اس نام سے کہ میں آپ کو 4 لاکھ روپے میں یہ چیز بیچ رہا ہوں اور آپ مجھے قسطوں میں ہر مہینے اتنا ادا کریں۔ تو وہ جو مدت رکھی جاتی ہے، جس مدت کے اندر آپ کو پھر 4 ہی لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں یا 3.5 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں، آپ اسی مدت کے اندر اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو جتنے میں اس نے کہا میں بیچ رہا ہوں 3.5 لاکھ روپے، اس سے زیادہ آپ کو دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ ایسی بات ہے، مثلا اگر میں نے کوئی چیز خریدی، مثلا میں نے یہ چشمہ خریدا، میں نے 500 میں خریدا، اب میں آگے بیچنا چاہ رہا ہوں 550 میں، تو اس کی مجھے گنجائش ہے کہ میں 550 میں اس چیز کو بیچ دوں، 50 روپے اپنا نفع لے لوں۔ اب میں یہ چیز بیچ رہا ہوں کسی کو آگے کہ میں اس سے یہ نہ کہوں کہ میں آپ کو 500 روپے میں بیچ رہا ہوں اور آپ مجھے قسطوں میں دیں گے تو میں 550 میں دوں گا، میں اس سے سیدھے یہ کہہ دوں کہ میں آپ کو یہ 550 میں بیچ رہا ہوں، آپ یہ 550 روپے مجھے قسطوں میں ادا کر دیجئے، اتنے مہینوں میں ادا کر دیجئے۔ اس صورت میں مجھے اس آدمی کو چشمہ بھی ملا اور مجھے اپنے 50 روپے نفع بھی ملے۔ تو یہی صورت بینک بھی اختیار کرے کہ بینک ہی وہ مکان خریدے، وہ زمین خریدے، وہ گاڑی خریدے، اس گاڑی کی 3 لاکھ روپے قیمت ہے، 4 لاکھ روپے قیمت ہے، بینک وہ گاڑی خریدے اپنے لیے، خریدنے کے بعد اس کسٹمر کو جو لون لینا چاہتا تھا اسے بیچ دے اپنے اس نفع کے ساتھ جو وہ نفع لینا چاہتا ہے بینک کے شرائط کے مطابق، اور قسطوں میں وہ پیسہ ادا کر لیا جائے۔ ایک آسان صورت یہ ہے، بہترین بھی ہے اور بڑی آسان بھی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بینک اپنا آدمی تو نہ بھیجے، البتہ وہ مجھے ایک وکیل بنا لے۔ میں بینک سے لون لینے جا رہا ہوں تو بینک مجھے اپنا وکیل بنا دے کہ آپ ہماری طرف سے وکیل ہیں، آپ فلاں کمپنی سے وہ گاڑی خرید لیجئے جو آپ کو خریدنی ہے، یا فلاں آدمی سے وہ مکان خرید لیجئے، یا فلاں آدمی سے وہ زمین آپ خرید لیجئے، اس کی قیمت اتنی ہے، آپ اتنی قیمت میں وہ زمین ہمارے لیے خریدیں، یعنی بینک کے لیے۔ بینک مجھے اپنا وکیل بنا دے۔ اب میں وہ گاڑی بینک کے لیے خریدوں 4 لاکھ روپے میں، 3 لاکھ روپے میں، جو بھی ہوگی اس کی قیمت، تو بینک کے لیے خریدوں گا۔ بینک کے لیے خریدنے کے بعد میں بینک کے حوالے کروں، پھر بینک وہ چیز، وہ گاڑی مجھے بیچ دے اپنے اس زائد نفع کے ساتھ جو وہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ اس قیمت پر مجھے وہ چیز بیچ دے اور قسطوں میں پیسہ وصول کرے۔ تو اس صورت میں مجھے لون لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، بینک کو بھی اپنا نفع بھی ملا اور میری ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ 2 طریقے ہیں جس سے انسان بینک سے اپنی ضرورت بھی پوری کر پا رہا ہے، وہیں اس سے سود دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی ہے، تو وہیں وہ حرام کاری سے بھی بچ رہا ہے۔ تو ہر انسان جو بھی کسی بھی کاروبار سے متعلق ہو، چاہے اسے اپنا کاروبار بڑھانا ہو، اپنا کاروبار کھڑا کرنا ہو، اپنی جو بھی ضرورت ہے وہ اگر اس طریقے پہ کی جائے، بینک والے بھی یہ نظام رکھیں تاکہ خود بھی گناہ سے بچیں اور اپنے کسٹمر کے لیے بھی وہ ثواب کا اور گناہ سے بچنے کا موقع مہیا کریں، تو یہ تعاون علی